بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ اسرائیل اور فلسطین کے کیا معاملات چل رہے ہیں، کس قدر اسرائیل کی فلسطینی اور یمنیوں کے ساتھ کس قسم کے نقصانات اٹھا رہے ہیں بحری بیڑا امریکہ کا، کتنے لوگ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اور کل رات پوری اسلام آباد میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ جو ہے اب مارشل لاء یا لا مارشل لاء یا نا مارشل لاء لگنے ہی والا ہے اور لگ ہی گیا ہے، اور اس قسم کے حالات برپا ہو گئے تھے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے الیکشن کمیشن کے انہوں نے تیار رکھے ہیں، اس قسم کی خبریں گردش میں تھیں۔ یمنیوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں امریکہ کو ناک میں چنے جبوا دیے ہیں۔ اب انہوں نے اپنا بحری بیڑا بھی پیچھے کر لیا، لیکن پھر بھی یمن اور جو حماس کے لوگ ہیں انہوں نے اسرائیل کو بھی صحیح کیا ہوا ہے، دماغ ٹھیک کیا ہوا ہے۔ اور آپ نے کل دیکھا، آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ جو اسرائیل ہے اس نے اپنا ایک بیلون جو ہے ہوا میں کیا ہوا تھا، وہ پورا بڑھایا ہوا ہے تاکہ وہ بچ سکے، جو میزائل داغے جا رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور کشتیاں بھی سمندروں میں داخل ہو چکی تھیں اٹیک کرنے کے لیے امریکہ بھی اپنی جان بچانے کی کوششیں کر رہا ہے، حالانکہ یمن کے چھوٹی چھوٹی کشتیاں سے ان کے اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نارتھ کوریا نے بھی اپنا جو ہے سارا میزائل اسی طرف کر دیے ہیں اور اپنی انہوں نے بھی تیاریاں کر دی ہیں۔ ایران نے بھی آپ کو پتہ ہے لال جھنڈا لہرا دیا تھا جب ان کا جمعے کے دن، اور اسی طرح سے ایران بھی اب اپنا بحری بیڑا لے کر پانیوں میں آ چکا ہے۔ تو یہ ہیں اسرائیل کی تازہ ترین خبریں۔ نواز شریف کی نااہلی کا جو کیس ہے کل سماعت ہوئی اور نواز شریف کو بریت مل گئی، یعنی کہ اب ان کے اوپر نااہلی کی جو تلوار تھی وہ دور ہو گئی۔ قاضی فائزہ عیسیٰ نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا۔ بے شک قاضی فائزہ عیسیٰ کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہے، لیکن قاضی صاحب کو قاضی بن کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ آپ ایک بندے کے لیے ایسے فیصلے کریں اور پورے ملک پاکستان کے جو شہری ہیں جو انصاف کے لیے آپ کا در کھٹکھٹاتے ہیں ان کے لیے آپ صحیح فیصلے نہ کریں۔ اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو بہت مبارک ہو۔ بہت ہی بریکنگ نیوز ہے، پشاور ہائی کورٹ کے اندر علی ظفر نے بہت ہی زبردست قسم کے دلائل دیے ہیں اور بلہ محفوظ ہوتے ہوئی نظر آ رہا ہے، جیسے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اسی طرح بلہ بھی محفوظ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو بہت زبردست قسم کی واپسی کی امید ہے کہ بلہ ان کا ہی رہے گا اور ان کا بلے کا نشان بچ جائے گا، کیونکہ بہت زبردست شیر افضل مروت نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کا امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ خوشی انشاءاللہ جب فیصلہ آئے گا تو مل جائے گی۔ عمران خان نے جو آرٹیکل لکھا تھا دی اکانومسٹ میں، جو آرٹیکل گوسٹ آرٹیکل جو گیسٹ کے طور پہ انہوں نے لکھا تھا، اس کی وجہ سے حکومت کو، جو عبوری حکومت ہیں ان کو بہت زیادہ تذلیل اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ جو اکانومسٹ ہے وہ 14ویں بار بھی کچھ اقتباسات جو اس کے اندر آرٹیکل میں لکھے ہوئے ہیں بار بار اس کو شائع کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جتنے بھی عمران خان کے مخالف ہیں ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ کیا کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں وہ ہائی کورٹ پہنچ چکی ہیں، ان کا جو ہے عثمان ڈار بھی آج وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بلے کے ساتھ اوپر ٹھپا لگائیں گے اور بلے کا ہی ان کا نشان ہوگا، اور وہ بلے کے ساتھ ہی ہیں، چاہے ان کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے۔ ان کی گھر کی ساری خواتین عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے جو سزا ہے اس کی جو ہے روپکار ہے جو توشہ خانے میں وہ جاری کر دیا گیا ہے، عمران خان کی رہائی کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی ابھی ممکن نہیں ہوگی۔ عمران خان کی رہائی ممکن اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو بہت سارے 200 کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ کیس جو ہے $190 ملین کا جو قادر ٹرسٹ جو کیس ہے، جو یونیورسٹی کا کیس ہے وہ ہے، اور دوسرا نیب کے کیسز میں ان کو
دوبارہ سے ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی جو ہے رہائی کا روپ کارڈ جاری کرتی ہے یا ان کو باعزت بری کرے گی، تو اسی طرح سے ان کے اوپر باقی بھی کیسز کے گرفتاریاں ڈال دی جائیں گی، اور 1 مہینے کے تک تو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ عمران خان باہر آنے والے ہیں۔ لیکن عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور جتنے بھی باقی تجزیہ نگار ہیں، جتنے بھی اینکرز ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر صرف ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ پورا دن صبح دوپہر شام آپس میں جھگڑے، لڑائی فساد، آپس میں پارٹیاں لڑتی رہتی ہیں۔ حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے، لیکن آپ حکومت میں جب آتے ہیں تو عوام کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم پورا دن پچھلے 20 مہینے سے ہم یہی سن رہے ہیں، نواز شریف نے کیا کیا، نواز شریف چور ہے، عمران خان چور ہے، لیکن عوام کی بات کوئی نہیں کرتا۔ عوام سڑ رہی ہے، پس رہی ہے، عوام کے کیا مشکلات ہیں، بجلی کے بل کتنے بڑھ گئے، گیس کے بل کتنے بڑھ گئے، عوام کو صحت کی سہولیات میسر نہیں ہے، کتنی مہنگائی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا، نہ ہی کوئی اینکر۔ ان کا ایشو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ٹی وی چینل کو سوئچ کر لیں، یا اگر نواز شریف کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے جتنی بھی پارٹیاں ان کے ساتھ بھی ہم زیادتیاں کریں۔ ہم پارٹیاں بعد میں، ہم پہلے مسلمان ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے قاضیوں کو قاضی بن کر رہنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ ان کے اوپر، ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ایک عام پاکستانی کے اوپر کی جو ہے ان کو انصاف دینے کی ان کے اوپر ذمہ داری ہے، اور وہ بالکل بھی پوری نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ صرف چند امیروں کے کیسز کو فوراً سے نمبر لگ جاتے ہیں وہاں پر سپریم کورٹ میں اور باقی ہائی کورٹ میں، اور باقی جتنے بھی غریب ہیں وہ اپنے کیسز کو لے کے صدیوں تک، سالوں تک ان کی نسلیں بھی رلتی رہتی ہیں، اور وہ مر جاتے ہیں اور ان کے کیس ختم نہیں ہوتے۔ تو انصاف ہوتا ہوا اس طرح نظر آنا چاہیے کہ غریب کے ساتھ بھی انصاف ہو، غریب کو بھی باہر کے ملک، جو اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بھی جیل سے باہر جانے کی اجازت دینی چاہیے، جس طرح سے نواز شریف کو دی گئی، اس کی بیٹی کو رہا کیا گیا۔ اگر کوئی فوت ہوتا ہے کسی کے خاندان میں، اس کا باپ کو تیمارداری کی ضرورت ہے، تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح کے موقع دینے چاہیے۔ تو پھر قاضی کا انصاف تو پھر یہ انصاف ہے۔ ایسا انصاف کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف 4 لوگوں کے لیے انصاف ہو، باقی پوری 25 کروڑ عوام جو ہے انصاف کو صرف اوپر سے الف نون صاد الف اور فے لکھ کر دیکھتی رہے۔ ارشاد بھٹی نے بھی خوب جما کر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے ان کی کلاس لی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کو ایسے ہی انصاف کرنا ہے، اگر آپ کو اگر نواز شریف کی واقعی میں انہوں نے جس گھر میں وہ لندن میں رہتے تھے، اگر وہ اس کی رسیدیں دے دیتے، تو آپ ان کی توبہ تو انہوں نے قبول نہیں کی نا، کہ انہوں نے پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ ہیں ہمارے ذرائع، یہ ہیں ہمارے ذرائع، لیکن وہ اپنے ذرائع نہیں مہیا کر سکے۔ اور لیکن پھر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ بھی قبول کرتا ہے، سب کی توبہ قبول کر لیں جو کہ بیچارے لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ پوری اس کے اندر بھی وہ بھی پورا کریں، ان باقی جتنے بھی مجرم ہیں ان کی بھی توبہ پوری قبول کریں۔ پھر پورے جتنے بھی لوگ جیلوں میں بند ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، جتنے بھی سندھ میں، پنجاب میں کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں اتنے سالوں سے، ان کی بھی توبائیں قبول کروا لیں اور ان کو بھی رہا کریں۔ تو ارشاد بھٹی نے ان کے کو بھی بہت زیادہ اس بات پہ وہ کیا ہے، اور اس طرح سے بہت باقی جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں اور جتنے بھی حامد میر ہیں، باقی لوگوں نے سب نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اور جو لوگ بھی اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اگر مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، اور نواز شریف کے خاندان کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن انصاف کو صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی کہ فیورٹزم آپ شو کریں۔ تو پورا پاکستان اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ہم صرف فیورٹزم دیکھ رہے ہیں، ایک جج ایک وہ فیورٹزم اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، بار بار وہ بیمار بن کے بیماری کی طرح بن جاتا ہے، اور جب کسی کا کیس لگتا ہے تو وہ بیمار بن جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے اس کے مچل کے اس کے اندر داخل نہیں ہوتے، اور اس طرح سے وہ بندہ جو ہے رلتا رہتا ہے۔ اس تو ہمیں جتنی بھی ہماری عدالتیں ہیں ان کے ساتھ ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو بھی انسان سمجھیں، ان کو بھی توبہ جو انہوں نے کر لی ہیں ان کو بھی قبول کر لیں،
تاکہ باقی لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ، جیسے نواز شریف کی توبہ کو اللہ قبول کرنے والا ہے، اور آپ اس کی معافی اگر اس نے مانگی ہے تو ہمیں نہیں پتہ، ہم لوگوں نے تو سنی نہیں ہے اس کی معافی، لیکن صرف آپ نے سن لی ہے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو باقی لوگ بھی تو معافیاں مانگ رہے ہیں، آپ ان کو بھی پھر بری کر دیں تاکہ ان کی بھی آپ جو ہے توبہ قبول کروا لیں، کیونکہ صرف ایک بندے کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا، وہ پوری کائنات کی جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ صرف ایک انسان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، پورا ہر کسی کا اللہ ہے وہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے، تو اسی طرح سے آپ بھی پورے پاکستان کے قاضی ہیں، آپ صرف نواز شریف کے قاضی نہیں ہیں، آپ کا جو منصب ہے وہ پورے پاکستان کے لیے قاضی کا منصب ہے، صرف اور صرف ایک بندے کے لیے آپ کے کا منصب نہیں رکھا گیا۔ تو اگر اس طرح سے اگر آپ کا جو بھی معاملات ہیں، جتنے بھی سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ قاضی صاحب ہمیشہ لوگوں، جتنے بھی وکیل ہیں، ان کو بری طریقے سے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ان کو بات کرنے نہیں دیتے، ان کے ساتھ ایسے قسم کی بیچ بیچ میں باتیں لاتے ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، اور وہ ایک عجیب سا ہی منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، عام آدمی بھی دیکھ کر اس کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا قاضی ہے۔ تو اس کے اندر یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اب بہت سارے لوگوں کے حلقوں سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں، اور ایک دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس بار الیکشن ٹائم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر نہیں ہوئے تو اگر ہو بھی گئے تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح جبری طور پہ لوگوں کے کاغذات کو چھینا گیا، کس طرح سے ان کی کاغذات کو جو ہے پھاڑا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، نہ ان کی جو ان کے جو ناکندہ تھے، یعنی کہ ان کو جو انہوں نے جن کا نام انہوں نے نامینیشن میں ڈالا تھا، ان لوگوں کو بھی ایبڈکٹ کر لیا گیا، انہیں اٹھا لیا گیا، اور پھر وہ جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور پھر وہ اپیلیٹ میں بھی جو ہے اپنی اپیلیں داخل کرنے میں ناکام ہوئے۔ تو اس کی اب یہ خالی یہاں پر ہی نہیں، اسی طرح سے پرویز الہی اور ان کی جو ہے ان کی بیوی، ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے ان کو بھی مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن اب صرف ایک ہی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، ان کے پاس اور بھی آپشنز ہے، ہائی کورٹ میں بھی وہ جا سکتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ابھی بہت سارے مراحل ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ صرف ابھی ان کی اگر اپیلیٹ کورٹ سے ہوئی ہے ریجیکٹ، ان کی منظور نہیں ہوئے کاغذ نامزدگی، معاف کیجیے گا، تو اس کے اگر یہ خالی یہاں پر ان کی بات نہیں رکے گی، ان کے پاس اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ تو ابھی پاکستان تحریک انصاف والے نا امید بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، آپ کو خود کوشش کرنی چاہیے۔ اور کل فنڈ ریزنگ میں بھی بہت زیادہ خود بہت کی خبریں آ رہی تھیں، جیسے کہ ہارون رشید نے اپنے ویلاگز میں بتایا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو عہدیدار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو فنڈ ریز ہوئے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگ ان کے پیسے لے کر بھاگ گئے عہدیدار۔ یہ اس طرح کی جو ہے مبینہ طور پہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ابھی اس کے اندر 100% تصدیق نہیں ہے، لیکن بہت سارے فنڈ ریز بہت زیادہ اچھا ہوا ہے۔ کل کے دن بھی 6 بجے سے ان کا فنڈ ریزنگ سٹارٹ ہوئی تھی، تو بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں نے اس میں شرکت کی، اپنے اپنے خیالات اور اپنے اس کے اندر اظہار کیا، اور جو وکیل ہیں اکرم راجہ، ان کی بھی گفتگو سننے کے قابل تھی، اور انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ ایک پارٹی کو بالکل ہی لائن سے لگایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، خالی ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ تو ان کی بات بھی بہت بالکل صحیح ہے کہ پہلے ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم کوئی پارٹی ہیں۔ اگر قانون سب کے لیے ایک کے لیے صرف ایک قانون جو ہے راستہ بنا رہا ہے، اور باقی کو ایک کو دیوار سے لگانے والا قانون بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ اس لیے کہ پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا۔ تو کہنا بھی صحیح ہے کہ آج عام پاکستانی بھی اس چیز کو محسوس کر رہا ہے، ہمیں بھی یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ پہلے ہم تحریک انصاف یا ہم مسلم لیگ نون یا دوسری جماعتوں سے نہیں ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ہماری یہ جنگ تو ہے ہی نہیں، ہماری یہ جنگ تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں آج ان کو یکجا ہو